پہ ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ توکل اللہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہم چیز آج شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے آپ لوگوں کے ریویوز لیں گے کہ آپ لوگوں کے اکارڈنگ مطلب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں توکل اللہ کیا ہے, اور اس کو ہم اپنی زندگی میں نارمل لائف میں لے کے کیسے چل سکتے ہیں, کیسے سے کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں, اور پھر اس پہ جب ہم بھروسہ کر لیتے ہیں تو وہ ٹوٹلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنی ہوتی ہے, تو وہ کیسے چھوڑنی ہے, کیا کرنی ہے. یقیناً آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے یا آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتا ہوگا. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. والنٹریلی جو بھی بتانا چاہے پہلے ڈسکس کرنا چاہے وہ ہم کرتے ہیں آج. تو جو کوئی بھی پہلے بتانا چاہے وہ پلیز ہینڈ ریس کرے اور بتا دے. یہ سیشن اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی کچھ بتائیں اور ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکیں کہ آپ کے کانسیپٹس کیا ہیں اور ہم اس کے اکارڈنگ پھر چلیں گے. جی فضا. السلام علیکم میم, میری آواز آ رہی ہے؟ فضا آپ کی آواز نہیں آ رہی. میم سگنل پرابلم ہے شاید. ابھی آ رہی ہے صحیح سے؟ دا مائک چیک کر لیں پلیز. فضا تمہاری آواز سنتے تو آ رہی ہے. پتہ نہیں ابھی آ رہی ہے میم آپ کو؟ جی اور کوئی شیئر کرنا چاہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی کہ میم اسما کو میری آواز آ رہی ہے, آپ کو نہیں آ رہی. جی اسما آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ یس میرے نیٹ کا ایشو ہے. السلام علیکم. شاید انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو تھا, میں نے جگہ چینج کی ہے. فضا آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جی میم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. میم آپ توکل کی بات کر رہی تھی کہ توکل کیا ہے, تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہم
اگر اللہ توکل سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ پہ اس لیے ہم یہ جو ہے پراپر ہمارا یقین ہوگا کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے. ہمیں اگر ان کی پاور کا پتہ ہوگا تو ہم اسی جیسے اگر ہم اپنے ماں باپ پہ ہمیں اگر کوئی اور کوئی آ کے بات کہے کہ یہ ایسے ہے تو ہم اس کی بجائے ہم اپنے ماں باپ کی کئی بھی بات پہ زیادہ یقین کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے صحیح سوچتے ہیں یا وہ جو بات بتائیں گے سچ بتائیں گے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح قادر ہے ہر چیز پہ تو ہم ان پہ زیادہ اچھے سے یقین کر سکتے ہیں. اور پھر اگر اس جگہ پہ یقین کرنا جہاں پہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ ہر کوئی ہمیں آ کے یہ کہے کہ اس میں اب تمہاری مشکل میں تم نہیں نکل سکتے یا کوئی راستہ نہ نظر آئے لیکن ہمیں یقین ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس راستے سے نکالے گا یا ہمارے لیے کوئی اچھا راستہ بہتر راستہ نکلے گا تو اس چیز کو توکل کہتے ہیں. اچھا تھینک یو سو مچ فضا, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اپنا ڈسکس کیا. اور کوئی بھی ڈسکس کرنا چاہے؟ اسما. میم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے فل اپنے ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو پتا ہو کہ ہماری لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پلان کے اکارڈنگ ہے. اور اگر ہم لوگ اس میں دعا کو شامل کر لیتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی سے چاہے نہ بھی ہو رہی ہے ہمیں اس وقتی طور پر بری بھی لگ رہی ہو کیونکہ ہم لوگ بعض اوقات مانگتے کچھ ہے ملتا کچھ ہے تو ہم لوگ تک منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں اس طرح سے نہیں ملی. لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہم لوگ اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے بہتری کے لیے ہوئی ہے. مطلب ایک بہت ہی بری چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اگر آپ سوچیں کہ اس میں ہمارے یہ پازیٹیو کیا کیا چیزیں ہیں تو ڈفرینٹ چیزیں ہمیں پازیٹیو مل رہی ہوتی ہے. اگر ایک نیگیٹو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ 2-4 چیزیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں اسی ٹائم ہی نظر آ جاتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے پازیٹیو ہے. تو ہر بات جس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ سے شیئر کر سکتا ہے اسی طرح کسی انسان سے شیئر نہیں کر سکتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ انسان کی ہر فیلنگ کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ جو بھی سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے ان سے اگر ڈسکس کریں کہ یہ چیز ایسے نہیں ویسے ہے یا پھر ہمیں اس میں گائیڈنس چاہیے یا ہمیں ہیلپ چاہیے ہم لوگوں کے بجائے انسانوں کے اگر اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں اور ان سے مانگے تو زیادہ بہتر ہو. ویری گڈ, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بھی ایڈ کیا اسما. اور آپ لوگ کوئی تھوڑی بہت ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی لائف میں کیا کچھ ایسا کیا ہو. ہیرا آپ بھی کوئی ایگزامپل یا کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتی ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم توکل میرے خیال میں سیٹسفیکشن کا نام ہے. جیسے مطلب لائف میں کوئی بھی انسیڈنٹ ہو اگر کسی کے ایگزام پہ ہو رہے ہیں تو اس کی ڈفرینٹ ول ہوگی کہ اس کا رزلٹ کیسا ہوگا لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ول پہ ڈال دی جائے یہ بات تو جو بھی رزلٹ ہوگا وہ اس پہ سیٹسفائی ہو. تو میرے خیال میں سیٹسفیکشن کا نام ہے توکل. تو یہ انسان کی انر پیس کے لیے بھی ضروری ہے. تو اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو جو بھی رزلٹ ہوگا وہ اس پہ سیٹسفائی ضرور ہو. بس میں اس کے بارے میں اتنا ہی جانوں. بالکل, لیکن پہلے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے محنت جو ہے وہ پوری کر لینی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے. آج کل ہم کچھ ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ ہم سارا کام ہی پیپرز میں, فار ایگزامپل ہمیں لے لیتے ہیں کہ ہم نے پیپرز میں کچھ پڑھا نہیں ہے, سارا سال محنت نہیں کی یا سارا سیمسٹر محنت نہیں کی اور اینڈ پہ جو رزلٹ ہے سوچنے کہ یار چلو اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی. لیکن اس میں ہماری بھی غلطی کہ ہم نے نہ کوئی محنت کی ہے نہ کوئی کام کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا, کوئی ہماری انپٹ نہیں ہے تو اس میں پھر ہم اس کام کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس لیے خوشی خوشی بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی پلان کیا تھا. سو دا فرسٹ تھنگ از دس کہ ہم نے پہلے اپنی انپٹ جو ہے وہ 100% دینی ہے. اپنی انپٹ 100% دینے کے بعد ہم نے جو ہے چیزیں جو ہیں کوئی بھی جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں. فار ایگزامپل پیپرس کی اگر ہم لے لیں تو فل اپنی آپ تیاری کریں, فل پڑھیں, جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں کریں. اس کے بعد پیپر جیسا بھی ہوتا ہے وہ ہو جائے تو بس اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. وہ یہ کہ اب جو بھی رزلٹ آئے جو بھی کچھ ہو وہ اٹس ٹوٹلی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا چوز کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا. اور کوئی ایگزامپل آپ کے پاس شیئر کرنے والی ہو؟ لائبہ
ہیں, میرے خیال ہے انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے. اچھا لیو کر دیا. تو اگر کوئی آج ہم نے نا کیونکہ تھوڑی سی ڈسکشن ہی کر کہ ایگزیکٹلی آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایگزامپل دیکھی ہو, کوئی بالکل رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا اور پھر اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے آیا ہو اور وہ آپ لوگ اس کو خوش ہوئے ہو, کچھ ایسا مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے وہ اس کا رزلٹ پھر آپ کو وقتی طور پہ لگا ہو کہ یار پتہ نہیں بہت برا ہو گیا میرے ساتھ, بہت مشکل ہو گیا, اور لیکن جب اس کا رزلٹ فائنلائز ہوا ہو تو پھر آپ کے لیے بڑا اچھا ہوا ہو. میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا شیئر کر دیتی ہوں. اس میں نا ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن پورا ڈیٹیل میں کریں گے. آج تھوڑا سا ہم اس کو یہی چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں سے ریویوز لیں اور آپ لوگوں کی سنیں کہ آپ کے کیا پوائنٹ آف ویو ہیں اس کے بارے میں. ہمارا نا ایک کمپٹیشن تھا ہلٹ کے نام سے, تو وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے اور بہت اس کی ورتھ ہوتی ہے اسپیشلی بزنس وغیرہ اسٹارٹ اپس وغیرہ کے لیے. تو کافی اچھے لیول, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ایم کیٹ کے بعد ایک میرا جنون بن چکا ہوا تھا. میں نے اس پہ دن رات بہت محنت کی. اتنا مجھے لگتا ہے میں نے یونیورسٹی کے کبھی کسی پیپر کے لیے محنت نہیں کی ہونی جتنی میں نے اس کمپٹیشن کے لیے پریپریشن کی. ساری پریزنٹیشن چیک کرنا, بنانا, اس کے بڑے ہر بزنس اسکول سے مشکل کورس ہوتے تھے وہ کرنے, وہ کیے. اور جب اپنی یونیورسٹی سے ہم لوگ جیت گئے, پھر اس کے بعد ہم لوگ ریجنل کمپٹیشن تھا اسلام آباد میں, ہم کافی کنٹریز سے تھے اس میں, وہاں سے وہ بھی جیت گئے. اس کے ٹاپ 6 فائنلسٹ میں آ گئے. جب ٹاپ 6 فائنلسٹ میں آئے اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ مطلب میں نے دونوں کام کیے تھے, فل تھے کہ محنت بھی فل کی تھی اور دعا بھی فل تھی. پریزنٹیشن لاسٹ دینے کے بعد مجھے 99.9% یقین تھا کہ اس میں ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں. مطلب مجھے کوئی شک کی تو آپشن نہیں تھی, مجھے 110% لگ رہا تھا کہ ہم ہی جیتے ہوئے ہیں. تو جب لیکن رزلٹ آیا وہ ٹوٹلی الگ تھا, وہ کوئی اور ٹیم جیتی ہوئی تھی. تو مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا. کافی ٹینشن میں ٹائم گزرا, کافی روئی شوئی بھی میں. لیکن پھر اس کے بعد ایسا اچھا پھر میں ہمیشہ مجھے سب نے یہی کہا کہ نا اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی, اس میں اللہ تعالیٰ. تو میں یہی سوچتی رہتی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا بہتری ہوگی کہ مجھے اتنے $1 ملین کے ونرز ہونا تھا ہم نے, اور میرے اسٹارٹ اپ کو اتنے اچھے پیسے مل جانے تھے, تو نہیں ملے تو مجھے نہیں ملے, تو اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے. بس اب تو کافی آپشن ذہن میں آتے ہیں کہ بہت سی آپشن ہو سکتی ہیں, لیکن اس ٹائم میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. مجھے اپنا بہت بڑا لاس لگ رہا تھا. تو پھر اس میں کیا ہوا کہ کافی ٹائم میں نے انتظار کیا, میں بھول چکی تھی اسے لیکن پوری طرح بھولی نہیں تھی اس کمپٹیشن کو, کیونکہ وہ بہت میں نے جنون بنا لیا ہوا تھا. پھر کیا ہوا اینڈ پہ اس کا پتہ چلا کہ جب ساری ٹیمز وغیرہ چلی گئی تھی وہاں پہ امریکہ میں, تو وہاں پہ ان کے جو فاؤنڈر تھا اس پہ کچھ کافی کیسز وغیرہ ہراسمنٹ کے اور کس طرح کے کافی چیزیں ان کی نا کھلی, اور پتہ چلا کہ ساری ٹیم جو گئی تھی وہ واپس آ گئی. اور ان اسٹارٹ اپس کے لیے برا پوائنٹ ان کے اسٹارٹ اپس میں ایڈ ہو گیا کہ ان کا نام ان کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا. کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی جس بندے کے ساتھ یا جہاں پہ ہم اٹیچ ہوں اس سے پہچانے جاتے ہیں. تو وہ ان اسٹارٹ اپس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برا پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہ لوگ وہاں سے پھر سارے واپس آئے اور وہ کمپٹیشن ڈیلے ہوا, اور انہوں نے اپنی کیوریز ساری فل کی. تو پھر مجھے اس ٹائم مجھے کافی دیر بعد یہ پتہ چلا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنی بڑی مصلحت تھی, کتنی اچھی چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بچا لیا مجھے, کیونکہ میں اس ٹائم نا وہاں پہ میرے پاس صاف کیسز سے مجھے پتا تھا کہ یار انہوں نے نا غلط طریقے سے اس ٹیم کو جتا دیا. لیکن سب نے مجھے یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ پہ یقین تو کرو, ایک دفعہ اللہ تعالیٰ پہ تو چھوڑ کے دیکھو, تم خود کیوں بدلے لے رہی ہو, تم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ تو دیکھو, اللہ تعالیٰ خود اپنا میں دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں تمہارے ساتھ ایسے کیا تھا. سو وہاں سے مجھے بہت لگا کہ یار ایک دفعہ اپنی محنت کر کے سب کچھ کر کے آپ چھوڑو تو, اور اس کے بعد دیکھو کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی اس کا ریوارڈ دیں گے. یہ بھی نہ سوچو کہ ریوارڈ دیں گے ہی دیں گے, جو بھی کریں گے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے, اور وہی ہمارے لیے کریں گے جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بہتر ہوگا. سو اور کوئی کسی کے پاس ایسی ایگزامپل ہو ایڈ کرنے کے لیے تو وہ پلیز ایڈ کر دیں. فضا مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایگزامپل ضرور ہوگی. جی میم, مجھے ایک یاد آ رہی تھی کہ نا ہم لوگ 6-7 کلاس میں تھے, جب میری مما نے بتایا تھا کہ نا اچھا ایک دن ویسے تھوڑی نا یہ والی بات ہے کہ میں اس کو تھوڑا غلط استعمال بھی کر لیتی تھی.
کہ نا کوئی بھی دعا مطلب مانگنی ہو نا تو درود پاک پڑھ کے نا پہلے تو بعد میں آپ پڑھنا یا قادر 41 دفعہ، پھر جو بھی دعا کرو گے نا وہ قبول ہوگی. اور وہ شاید مطلب نا اور مجھے اس پہ مطلب واقعی میں اتنا یقین مطلب شاید اتنا انسان کا یقین ہونا اسی حساب سے مطلب وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ جب بھی میں نے کوئی بھی دعا کی ہے نا اس کو پڑھ کے تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ میری دعا قبول نہ ہوئی. اور انسٹینٹلی مطلب جو مجھے فوراً جب کلاس میں یہ بھی ہونا کہ آج مجھے لیسن نہیں آتا پہلے اسکول میں کالج میں تو میں آج مجھ سے میم نہ سنے میں جلدی جلدی کلاس میں بیٹھے ہوئے ایون کہ ایسا ہوتا تھا کہ پوری لائن سے مطلب پوری کلاس سے سن رہے ہیں نا میری لائن سے آگے میم نے نا ختم کر دینا جس دن مطلب مجھ سے نہیں سنا باقی ساری کلاس سے سن لیا. ایسے بھی ہو جاتا تھا کبھی کبھی تو اس پہ میرا بہت زیادہ یقین. ہاں یہ بہت اچھی اگزامپل دی آپ نے, بڑی اچھی بات بتائی کہ واقعی جب ہم پورے یقین سے بات کر لیتے ہیں نا سوچ لیتے ہیں واقعی پھر جب آپ یقین کر لیتے ہیں نا کہ یار اب میں نے جیسے کچھ ٹائم کا ہے کہ جی اس ٹائم دعا کریں یا تہجد کی بات کی جاتی ہے کہ اس ٹائم آپ کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. اگر ہم ہاں اس ٹائم جی شاید یہ اس یقین کے ساتھ کریں گے نا کہ میری دعا واقعی قبول ہو رہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں وہ قبول ہو جائے گا, اس میں ہمیں واقعی کوئی شک شبہ نہ ہو, ہم کوئی دوسری آپشن نہ ڈھونڈیں. جب ہم دوسری آپشن ڈھونڈتے ہیں نا پھر یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں پھر ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کی دعا پر یقین ہے. میں کہتی ہوں کہ جی میں میرا جو پارٹ اپ ہے نا وہ بڑا اچھا ٹھیک ہے, میں دن رات دعا کری میں اللہ تعالیٰ پہ پوری یقینی رکھ رہی کہ اگر دعا کی ہے کہ میں اچھا اسٹارٹ کر جائے تو میں یقین رکھ نہیں رہی پھر جاب پہ کسی بھی دوسری کوئی اور اپرچونیٹی میرے پاس کسی طرح کی آتی ہے تو میں اس پہ یقین کر رہی ہوں اور اس طرح بھاگتی پھر رہی ہوں. یہ ایک دفعہ کر کے پورا جو لوگ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جو بہت سکسیزفل لوگ ہیں نا تو ان میں توکل والی چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ ہے. تو ایک دفعہ جب کوئی اپنا ڈیسیجن لے لیتے ہیں جب اپنی کوئی چیز کر لیتے ہیں تو اس میں وہ قائم ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار ہم نے آگے شاید اپنی محنت کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر جو ہے نا اپنا یہ ڈیسیجن مطلب قبول کر لیا یا نہیں کیا, اس سے جو ہے وہ بڑی ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈگنیٹی اور پاور آ جاتی ہے کہ وہ پھر بار بار ڈگمگاتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل میں نے سوچا کہ یار میں نے اس جگہ پہ جو ہے اپلائی کرنا یا نہیں کرنا, ایک دفعہ سوچ لی کہ اگر مجھے نہیں اچھی لگ رہی اور میں نے نہیں اپلائی کرنا تو بس چھوڑ دیا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے, اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے پھر تو چھوڑ دیا تو بس ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں رات کو لیٹی پھر سوچ رہی ہوں کہ نہیں یار وہاں سے کتنے پیسے مل سکتے تھے, وہاں سے یہ ہو سکتا تھا, وہاں سے وہ ہو سکتا تھا. تو پھر اگر یہ شک و شبہات اور وہم آ رہے ہیں میرے ذہن میں پھر اس کا مطلب ہے کہ میرا دعا پہ جو میں نے کی ہے اس پہ 100% یقین ہے. تو آج کا ہمارا سیشن ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کرنا تھا کیونکہ اس میں ہمیں آپ کے ریویوز ہی اور آپ کی تھاٹس چاہیے تھی کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اسے فل کریں گے اور قرآن پاک کی آیات لے کے اسے دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ نے توکل کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا اور اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے. اور کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ کائنڈلی کرتے ہیں. جی میم اس میں ایک یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں کہ اگر ہم دعا کر کے یہی سوچتے رہیں گے کہ پتہ نہیں اب قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ واقعی میں نہیں ہوگی. کہ جب ہمیں اس میں شک ہے نا اور جب ہم پورے یقین سے ہمیں ہوگا نا کہ یہ میری دعا ضرور قبول ہوگی تو وہ ہوتی ہے, لازمی دعا قبول ہوتی ہے وہ چاہے جس بھی مطلب فضا کی آواز مجھے ہی نہیں آ رہی یا کسی کو بھی نہیں آ رہی؟ کسی کو بھی نہیں آ رہی. اچھا مجھے لگتا ہے ان کا پھر انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے ہم نا اس کو آج والے سیشن کو اتنا سا کر کے تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم اسے فل کریں گے اور ہم اسے ایک اسائنمنٹ چھوٹی سی آپ نے بھی کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی کوئی کچھ نہ کچھ پڑھ کے آنا ہے کہ جس سے ہم کوئی ریلیونس دے سکیں
کچھ بھی ہم بتا سکیں کہ آپ کوئی آیت لے آئیں جو آپ کو بڑی پسند ہو, کوئی حدیث لے آئیں جو آپ کو بڑی پسند ہو. ضرور آپ نے کوشش کرنی کہ آپ خود تھوڑی بہت تلاش کریں. ہم بھی انشاءاللہ فل سیشن کریں گے, اس پر ڈسکشن کریں گے, لیکن آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ بھی ڈھونڈ کے لے کر آئیں جو آپ کو بہت پسند آئی, اور آپ کو لگا اس کے بعد ایک مسلمان جو ہے, ایک مومن جو ہے, اس کا جو ہے وہ توکل بڑا زیادہ ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں گے کہ سب کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے لے کر آئیں, اور پھر اس سے ہم ڈسکس کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.